السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب کی اہلیہ یہاں پیش ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، ان کو کہا گیا کہ وہ انویسٹیگیشن جوائن کریں اور اس کے بعد ڈیٹ ہوگی ان کی حد تک۔ جو باقی کیسز تھے عمران خان صاحب کے، ان کی حد تک کہا گیا کہ اس پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ ان کو ہم نے بتا دیا آپ پروٹیکشن آرڈر جاری کریں، اس لیے کہ ان کی غیر حاضری جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو ایک اللیگل طریقے سے ایک غیر قانونی ایک ججمنٹ کے ذریعے، جس کے خلاف ہم آلریڈی اپیل میں بھی جا چکے ہیں، ان کی کنوکشن کی گئی ہے اور وہ کنفائنڈ ہیں، بیہائنڈ دی بار ہیں اٹک جیل میں۔ بہرحال اس پہ بھی تھوڑی دیر میں فیصلہ آئے گا۔ شعیب صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ آج اٹک جیل میں ان کی اہلیہ ان کو ملنے جا رہی ہیں، وکلا بھی ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اڈیالہ جیل تک چیئرمین پی ٹی اے کی منتقلی کب تک ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا یہ معاملہ چیلنج کیا ہوا ہے اور کوئی ریلیف ملنے کا چانس ہے وہاں سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹر چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر 17 تاریخ فکس ہے۔ آلریڈی اس کے اندر جو فیصلہ ہے وہ اٹک جیل کا نہیں ہے، اڈیالہ جیل کا ہے۔ تو اڈیالہ جیل کو صرف اس لیے نہیں لے کے جا رہے تاکہ ان کو جو فیسلٹیز انڈر دی لا، انڈر دی جیل مینول مل سکتی ہیں ایز فارمر پرائم منسٹر، تاکہ ان کو ایک نہ مل سکیں اور ان کو ایک ذہنی اور جسمانی تکلیف دینے کی نیت سے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے، اور مقصد ان کا صرف یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کورٹ کے آرڈر سے اوور اینڈ ابو کون اتھارٹی ہے جس کے حکم سے آپ اڈیالہ جیل کے بجائے ادھر آپ لے گئے ہو۔ پھر ہائی کورٹ نے یہ ایک سے زائد مرتبہ آرڈر کیا ہے کہ آپ وکیلوں کو ملنے کی، ریلیٹیوز کو ملنے کی، فرینڈز کو ملنے کی اجازت دیں، اور وکیل وہاں ملنے جاتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور وکیلوں کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس وکالت نامے بھی نہیں ہیں، ہم کس طرح لیگل ایڈ پرووائڈ کریں؟ یہ کون سا قانون اور آئین ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے کلائنٹ عمران خان کو جیل کے اندر مل نہیں سکتے، ان سے انسٹرکشنز نہیں لے سکتے، ان سے وکالت نامے سائن نہیں کرا سکتے؟ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، ہمارے اداروں کی، ہمارے نظام قانون اور انصاف کے اوپر بدنما داغ ہے۔ انصاف کا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ جو ملزم ہیں، بھگوڑے ہیں، کنوکٹڈ ہیں، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور عیاشی کرتے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اس کو تو دفن کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کی قدموں میں بیٹھ گئے۔ آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ ان کو کوئی عدالتیں طلب کر رہی ہیں، نہ ان کو پاسپورٹ ان کے کینسل ہو رہے ہیں، ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا ہوا ہے، وہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں، صرف پاکستان نہیں آ سکتے۔ جبکہ ایک شخص عمران خان جس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا، نہ لندن گیا، نہ دبئی گیا، 180 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے، اور آج بھی وہ مقدمات کو فیس کر رہا ہے، لیکن ان کے وکیلوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں، صرف پہلے دن ایک وکیل ملا تھا، وہ پچھلے منڈے کو، اور وہ کچھ وکالت نامے سائن کرائے تھے۔ ابھی نہ وکیل مل سکتا ہے، نہ وکالت نامے سائن ہو سکتے ہیں، نہ کسی اور کو ملنے کی اجازت ہے۔ یہ میرا خیال ہے کون سا ملک ہے، کون سے آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے ہم اس طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہیں، اور جو وکیل ملنے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ یہ فرما دیجیے گا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے ذاتی مالج آج وکلا کے وفد کے ہمراہ یا بیگم بشرا صاحبہ کے ہمراہ اٹک جیل کی طرف روانہ ہوئے ہیں، یا جائیں گے ملنے کے لیے ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے ذاتی مالج؟ دیکھیں، ان کی بیگم صاحبہ تو ملنے جا رہی ہیں، لیکن ذاتی مالج کے حوالے سے میرے نالج میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو اجازت ملی ہے تو وہ ضرور جائیں گے، لیکن اجازت میں نے کہا نا کہ آپ کو وکیلوں کو اجازت نہیں ہے، تو ذاتی مالج کو کہاں سے اجازت ہوگی؟ سر، یہ فرما دیجیے کہ جو کیسز ہیں مختلف 180 کیسز ہیں، تو کیا ان میں کوئی خان صاحب کے لیے کوئی سخت کیسز بھی ہیں توشہ خانہ کے علاوہ؟ اور کہ توشہ خانہ اتنا ہی مطلب کہ کمزور کیس ہے تو اب تک پھر ریلیف کیوں نہیں مل سکا؟ کیوں نہیں اب تک جب مایوں دلاور صاحب کا کیس جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ نے یا ہائی کورٹ اسلام آباد نے اڑا کر نہیں رکھ دیا کہ یہ کیس جس پہ سزا ہوئی ہے، یہ کیس کو اتنا مضبوط کیس نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے چیئرمین کو جو ہے وہ 3 سال کے لیے؟ لیکن جب آپ کیس کو لگائیں گے نہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آج ہماری بحث سن لیں، انہوں نے خود کہا کہ اس میں ریگولرٹیز ہیں، اور قانون کا مطابق جس کی سزا 3 سال یا اس سے کم ہو یا 7 سال سے بھی کم ہو، ایز اے میٹر آف رائٹ ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کہا اگلے دن رکھ لیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا اگلے ہفتے میں رکھ لیں، آج بھی نہیں۔ کہ جب کوئی عدالت سنے گی نہیں تو مجھے بتائیں ہم زبردستی کیسے بحث کرائیں؟ اور ایک گھنٹے کا کیس بھی یہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دوہرا معیار نظام انصاف ہے، دوہرا معیار ہے کہ ایک شخص کو تو آپ ایبسکانڈرز ہیں، ان کو تو آپ پوچھتے کوئی نہیں ہیں،
اور ایک شخص کو آپ نے, ایک جج نے جو ہمایوں دلاور نے یہاں اسی 1 گھنٹے کے اندر حق کے دفاع دیے بغیر, لسٹ آف وٹنسز پرووائڈ کیے بغیر سزا دی اور ساتھ ہی ملک سے باہر بھاگ گیا. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے 12 بجے وہ کہیں میں اب فیصلہ لکھوں گا, 12:30 بجے آ کر کہیں میں نے 30 صفحے فیصلہ لکھ کے ٹائپ کرا کے دستخط بھی کر دیے, اس کی کریکشن بھی کر دیے. یہ میرا خیال ہے جن تو کر سکتے ہیں, نہ ہمارے ملک کا کمپیوٹر کر سکتا ہے, نہ ٹائپ رائٹر, نہ کوئی اسٹینو کر سکتا ہے. سر آپ سینئر وکیل ہیں, آپ کیوں نہیں اب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو فائل کرا سکے یا اس کو کاز لسٹ میں شامل کرا سکے کہ اس پر جلد از جلد بحث ہو اور اس پر کوئی سپریم کورٹ کوئی یا خود نوٹس یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرے جس سے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو سکے یا مختلف کیسز میں ان کی پیشی ممکن ہو سکے, کہ کیونکہ 180 مقدمات ہیں, 200 کے قریب مقدمات ہیں, تو ان میں ان کی پیشی اور وہ اپنی بگنائی ثابت کریں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ابھی ڈیٹ نہیں دی. سپریم کورٹ میں بھی ہم پٹیشن فائل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ جلدی لگے گا. ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے, بلکہ اس کے برعکس پاکستان میں اور عمران خان کے معاملات میں انصاف کا قتل نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر موجودہ نگران حکومت بن چکی ہے, مطلب بننے جا رہی ہے, کاکڑ صاحب کی آج پہلا دن ہے, ان کی کابینہ بننے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن پچھلے دور میں ہوئی پی ڈی ایم حکومت کے دور میں, کیا اس دور میں بھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاکڑ صاحب نے اپنی پارٹی سے بھی, رکنی سے بھی استعفیٰ دیا, سینٹ سے بھی استعفیٰ دیا ہے, ان کی غیر جانبداری کس طرح ثابت ہوگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار ہوں گے موجودہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب ہے, ان کا کردار اور ان کے فیوچر کی کارکردگی ثابت کرے گی کہ کیا وہ محسن نقوی کی پیروی کر کے اپنے آپ کو سرنگوں اور تاریخ میں بدترین وزیر اعظم کے طور پر نام لکھوانا چاہتے ہیں, یا آئین اور قانون کی پاسداری کر کے, اس پہ عمل کر کے, تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے کے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابر کی ریسپیکٹ دے کے, سب کو موقع دے کے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں الیکشن پروسیس میں, وہ اپنے آپ کو نامور کہلانا پسند کریں گے. یہ تاریخ, وقت اور ان کی کارکردگی, ان کا کردار بتائے گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, قوم بھی دیکھ رہی ہے, ملک کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. سر لاسٹ یہ فرما دیجیے کہ سابقہ شیخ رشید صاحب کو گزشتہ روز جو ہے وہ روایتی جلسہ ان کا ہوتا ہے جشن آزادی کے وجہ سے, وہ نہیں کرنے دیا گیا. نگران حکومت ہے پنجاب کی ان کی جانب سے, اس پر کیا لاسٹ فرمائیں گے؟ صرف یہ نہیں کہ ان کو نہیں کرنے دیا گیا, مجھے بتائیں راولپنڈی میں 144 لگا دیا, سب کو جلسے کرنے کی اجازت ہے, صرف جس کے پاس پی ٹی آئی یا عمران خان کا کوئی نام لیوا ہوگا اس کو اجازت نہیں ہے. اسلام آباد میں سب دنیا باہر نکلی, لیکن پی ٹی آئی کا ورکر جب باہر نکلا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا, جو کل ہم نے 26 کے ورکرز کی ضمانت کرائی ہے. تو یہ سب کچھ سب کے سامنے ہے. سب کے لیے آزادی ہے, جو کہ 80% عوام جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ان کو آزادی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم مقتدر طبقوں سے, حلقوں سے, میڈیا سے, آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, کیا پاکستان ابھی آزاد ہو گیا ہے؟ اور اگر ہو گیا ہے تو ہمارے آئینی حقوق کہاں ہیں؟ پھر ہمارے بنیادی حقوق کہاں ہیں؟